حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, ذرا زندگی دیکھو. کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے, اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے, سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا, پھر 4,000 دینار تھے. 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں, جوان بھی تھی, چھوٹی بھی تھی, ان کے بھی بچے تھے, لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں, پیسے تھے, درہم تھے, دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے, ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا, ایک گڑا چھوٹا سا تھا, گڑا ٹویا, اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا, اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے, اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا. انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے لے گیا. سارا مال ہی یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں, 2.5% کے لیے دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے, پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا, جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی, غربت کے دن تھے, کمزوریاں تھی, مال اس دن کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں, سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں, سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو, یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے, جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں. تو پھر کیا کیا, امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا, اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا, برتن بھی رکھے, اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو, ادھر دیکھو میری طرف, ایک جوڑا پہن لو, اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے, کیا بنے گا, فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا, ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے, کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے, سارا کچھ باندھا. لباس ٹاٹ کا, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھل لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا, غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تین وجہ یقین نہیں آیا. ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے, ہر چیز. میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا, گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ادھر دیکھیں, جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو, یہ کیا ہے, یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے. بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے, لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا. ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں, میں بڑا مالدار. اب کہتا لہم اللہ و رسول, گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. حضور میں کوئی کنگال نہیں, میں مصطفیٰ والا ہوں, میں کوئی غریب نہیں, میں نبی والا ہوں, میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے, اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس, عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے, سارے فرشتوں کو پہنا دیا, سارے فرشتوں. ذرا یہ لذت تو لے بات کی, جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا, پھر درود و سلام پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر میرے محبوب کریم بولے, میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا, فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہاں اقبال بولے, کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا, خود ہی کو کر, یہ وہ درجہ ہے, یہ وہ مقام ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے, کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا, میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے, ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہے, سارا کچھ دے کے. شریعت کا قاعدہ ہے
کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے، آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف ہے۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا، یا رسول اللہ جب میں نے اپنا نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت ملا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ ملا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا، تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں۔ انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ میرے استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے، میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا، چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں۔ صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے، حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری، ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی۔ عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی نہیں ہے، اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا۔ میرے سنگی ساتھ موجود تھے، صبح سے گئے، عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک، وہ آس بولے تھے وہ دی مہربانی، نہیں تو اساں تے لاڑ ہی لڑا انہوں نے، اس کی مہربانی ہے، اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہوگی۔ تو ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے، جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے۔ جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے، کوئی عرض نہیں، اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اب یقین کرے وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے، وہ سرور گیا نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے، پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو جائے، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں۔ 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب، اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی،
कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहां एड़ी रख दी। तो अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, ये सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। गर्मी, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारहीन ने लिखा, रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर, फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफा में लुआब दहन लगाया। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन्होंने कदम हटाया ना तो फिर वो सांप बाहर निकला, अपना सर निकाला और खड़ा होकर हुजूर का दीदार करने लगा। तो नबी करीम ने फरमाया तेरा काम हो गया, अब तू जा, मुझे और अबू बकर को रहने दे। तो निकल गया। ये कैफियत है, ये मोहब्बत है, ये बारफ्तगी है, ये सोज है, ये दर्द है। यारों ये मैं कहा करता हूं कि ये चीज जीने का भी मजा देती है, मरने का भी मजा आता है, मरने का भी मजा, सुरूर आता है इंसान उसमें। जब ये कैफियत शामिल होती है ना, रंग और होता है, दर्द और होता है, जायका और होता है, कैफियत और होती है, फिर कोई शौक नहीं रहता आला कपड़ों का, बड़ी गाड़ी का, लंबे चौड़े मामलात का। फिर तो इंसान ढूंढता फिरता है कोई मुझे महबूब की बात सुनाए, कोई उसकी शान में कोई शेर सुनाए, कोई उसका जिक्र सुनाए, कोई मिल जाए ना कभी कि मेरे तार छेड़ दे, कोई मिले, कोई बात करे, कोई जिक्र करे। फिर इंसान ढूंढता फिरता है उन लफ्जों को, उन लोगों को जो पकड़ के दरवाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाएं। बड़ा प्यार किया मेरे करीम महबूब। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते, मीटिंग बैठी थी बदर वाले दिन, हम बात कर रहे थे खतरा कहाँ है, दले दले लोगों की ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। शेर खुदा भी चाह रहे थे कि मैं वहां ड्यूटी दूंगा, तो कहते हैं समझ आई कि सबसे ज्यादा खतरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के अरीश मुबारक का होगा, हुजूर के खेमे को, छप्पर मुबारक को। कुरैश मक्का सबसे ज्यादा हमले वहां करेंगे जहां हुजूर ठहरे होंगे। तय हो रहा था किसकी ड्यूटी लगाएं, किसको वहां जिम्मेदारी सौंपे। कहते हम बात कर रहे थे और मैं तैयार था वहां जाने को, अचानक अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या बातें हो रही हैं? तो हमने कहा जनाब हम प्रोग्राम बना रहे कि वहां ड्यूटी किसने करनी है। तो फरमाने लगे ये करने वाली बात ही कोई नहीं, मैंने तो अर्ज कर भी दिया है नबी पाक की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह यहां ड्यूटी मैं ही करूंगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आपके साथ कौन ड्यूटी करेगा। फरमाने लगे किसी की भी जरूरत नहीं, कोई माँ ने लाल जना ही नहीं, कोई जना ही नहीं माँ ने लाल जो अबू बकर के होते हुए नबी पाक तक पहुंच जाए, किसी की जरूरत ही नहीं। मैं अकेला काफी हूं मुस्तफा करीम के खेमे का पहरा देने के लिए। ये एजाज, ये शान, ये लताफत। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी पर हजरत अबू बकर को चाहा तो कमाल ही कर दिया, चाहा तो कमाल ही कर दी, कमाल हो गई। हजरत अबू दरदा कहते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू दरदा ये तूने आज क्या किया। हुजूर क्या हुआ? फरमाया आज तू गली में चल रहा था और अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था, गली में अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर से अफजल हो। खबरदार उसके आगे नहीं चलना, अबू बकर सिद्दीक को कमर ना होना चाहिए। शाह वलीउल्लाह साहब ने एक बात लिखी है, बड़ी निराली है, वो भी बड़ी निराली। मिसले तावीज होते हैं ना कुछ लोग, जब भी मिलते हैं शिफा होती है। बड़ी शानदार अजीब बात लिखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। ये हुजूर का फरमान है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कदर खो देता है ना हर रोज का आना जाना, और बड़ी दिलचस्प होती हैं बेतरतीब मुलाकातें। तो कहा कि वक्फे से मिला करो। हजरत अबू हुरैरा भी थे, दीगर लोग भी थे, हुजूर ने फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे। जोर की नमाज पढ़ी घर चले गए, असर पढ़ी तो घर चले गए, मगरिब पढ़ी तो घर चले गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 3 दफा हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए, अबू बकर ने कहते 3 दफा पूछा। तो मैं फिर पहुंच गया, मैंने कहा अबू बकर 3 दफा हुजूर ने पूछ लिया कि अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए। तो जनाब सिद्दीक एक बार दौड़े, हुजूर हुक्म। फरमाया कहाँ थे सुबह से? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब फरमाने लगे तुम्हें थोड़ी कहा था, तो तुम्हें थोड़ी कहा था, तू ना जाया कर यार, तू रहा कर, तू रहता है तो दिल जमा रहता है, तू यहाँ मौजूद होता है तो दिल। आप यकीन करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में दिल करता है इन्हें बंदा खरीद के पास रख ले, इनको खरीद ले, ये यहीं रहे, ये जाए ना। इसलिए कि उनका लबो लहजा और होता है, उनका तर्ज हयात और होता है, तर्ज गुलामी और होता है, तर्ज फरमा बरदारी और होता है, अंदाज और होता है। फरमाया तू ना जाया कर, यही रहा कर। और मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर तू सिर्फ मेरा गार में ही साथी नहीं, कयामत में जब मैं हौज़े कौसर तकसीम करूंगा तब भी तू मेरे पास ही बैठा होगा।
قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی؟ میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی۔ جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے، ہر دروازے سے آواز آئے گی، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر۔